کریم علیہ السلام نے ایسے قاضیوں کے لیے کہ جن قاضیوں کو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 طرح کے قاضی ہوتے ہیں۔ کون سے 3 طرح سے؟ میرے آقا نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ واحد فی الجنہ، قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک قسم کا قاضی جنت میں ہوگا، وَإِثْنَانِ فِي النَّارِ، 2 قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، وہ قاضی جو جنت میں جائے گا، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ، وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور پھر حق کے مطابق اپنا فیصلہ کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ قاضی جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحَكَمِ، وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس نے اپنے فیصلے میں ظلم کیا، اپنا فیصلہ اس حق کے مطابق نہ کیا، فَهُوَ فِي النَّارِ، میرے کملی والے آقا نے فرمایا یہ دوسرے نمبر والا قاضی جہنم میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ قاضی جس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ اپنی جہالت کی بنیاد پر کیا، کملی والے آقا نے فرمایا وہ قاضی بھی جہنم میں جائے گا۔ اور یہ قضاء کا منصب اس کے در اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اپنے صحابہ کو فرمایا اتدرون من السابقون الی ظل اللہ، کیا جانتے ہو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں سبقت لے جانے والا شخص کون سا ہوگا؟ وہ کون شخص ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الذین اذا اوتوا الحق قبلوا، وہ شخص جسے حق بات کی طرف رہنمائی کی گئی اور اس نے حق کو قبول کر لیا، میرے آقا نے فرمایا وہ شخص اللہ رب عزت کے سائے میں سبقت لے کر جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا سُئِلُوهُ فَضَلُوا بَذَلُوهُ، اور جس سے حق کے متعلق سوال کیا گیا اور اس شخص نے بلا خوف و خطر اس حق کے مطابق جواب دیا، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، کہ وہ قاضی جو مسلمانوں کے فیصلے کرے گا اور ان کے فیصلے ایسے کرے گا جیسے وہ اپنی ذات کے متعلق بہتر سمجھتا ہے۔ تو کیا اگر کوئی شخص اپنی ذات کے متعلق، کوئی شخص بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کی ذات کی عزت اور ناموس پر کوئی سر عام اس کو برا بھلا کہے یا گھر کی تنہائی میں برا بھلا کہے، کوئی قاضی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ناموس کی بات آئے، وہاں پر یہ فیصلہ کرے کہ عوامی سطح پر نہیں کر سکتا، گھر کے اندر کر سکتا ہے، یہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمیں ہمارا آئین اور ہمارا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ جو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اس فیصلے کو قبول کرنا، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور جو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو اسے مسترد کرنا، یہ بھی ہمارا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ شریعت تو دیتی ہے، ہمارا قرآن و سنت تو اس کی تعلیم دیتا ہی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کو رعایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والوں کو رعایت، یہ ہماری اسلامی تعلیمات میں 1500 سالوں کی تاریخ کے اندر اہل ایمان کا اجماعی عقیدہ اور نظریہ رہا ہے۔ سارے لوگ رعایت کے مستحق ہو سکتے ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ آور ہونے والا ڈاکو رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتا، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور دیکھیے انصاف کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے، دیکھیں ہم آنکھیں بند کر کے اور اپنی انا کا مسئلہ بنا کر، اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر ہم یہ فیصلے تو دیتے ہیں، کتنی عرصہ رہیں گے یہ فیصلے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عادل قاضی ہے نا، قاضی جس نے ساری زندگی حق اور سچ کے مطابق فیصلے کیے ہوں، میرے کملی والا آقا فرماتے قیامت کے دن وہ آئے گا لا یتمنى انہ لم یقدق بین اثنین فی تمرۃ قط،
عادل قاضی بھی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جا کر کہے گا کاش میں نے دو بندوں کے درمیان ایک کھجور کا فیصلہ بھی نہ کیا ہوتا۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہوتا ہے قضا کا، یہ اتنا عظیم منصب ہوتا ہے جج کا کہ اس کے اس منصب پر قوموں کی تقدیریں ہوتی ہیں، اس فیصلے پر قوموں کی عزت اور وقار اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جب یہ بڑے بڑے منصب پر بیٹھنے والے لوگ، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگ جب انصاف کو نیلام کر دیں گے، انصاف کو فروخت کر دیں گے، تو اس وقت قوموں کی عزتیں بھی نیلام ہو جاتی ہیں، قومیں خود بخود برباد ہو جاتی ہیں، معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔